بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت رات کافی دیر ہو چکی ہے کیونکہ مجھے ایف آئی آر کی کاپی تاخیر سے ملی، جبکہ اخبار میں خبر شائع ہو گئی تھی ہمارے کرائم رپورٹر کی جانب سے، تو میں اس پر تبصرہ اس لیے نہیں کر سکا اخبار میں خبر شائع ہونے سے پہلے، کیونکہ میں ایف آئی آر کاپی پڑھانے تھا۔ ایف آئی آر کاپی میں نے پڑھنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا، دیکھیے جن لوگوں سے میرا اختلاف ہے، میں اپنے اصولوں پر باقی ہوں، وہ اپنی جگہ رکھوں گا اختلاف، مگر اگر ان پر بھی ظلم ہوتا ہے تو صدائے حسینی ان کے لیے بھی آواز اٹھاتی ہے۔ یہ ہمارا شیوا رہا ہمیشہ سے، جو بھی مظلوم رہے گا ہم اس کا ساتھ دیں گے۔ ممکن ہے کہ ہمارا دشمن بھی اگر مظلوم ہم کو نظر آئے گا، ہم اس کا ساتھ دینے کے لیے آواز اس پلیٹ فارم سے اٹھائیں گے۔ تو ایف آئی آر میں سب سے بڑا جو ظلم ہے وہ ظلم یہ ہے کہ اس کے جو شکایت گزار ہے، کمپلیننٹ ہے جناب عبداللہ قادری صاحب، معتمد نظام امور مذہبی کے، تو وہ کل تک فریش تھے، بستر پر مریض تھے۔ ان کے غیاب میں ایک ان کے ڈیپیوٹی جو ایک وکیل ہے، نہ جانے کیا کیا ہے، وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے تھے، ہر جگہ وہ تھے۔ پتہ چلا کہ بھائی قادری صاحب کہاں ہے، تو پتہ چلا قادری صاحب فریش ہے، بستر پر ہے، آرام کر رہے ہیں، ان کی جگہ ان کے جانشین کام کر رہے ہیں۔ اچانک یہ درخواست جو کمپلینٹ ہوئی ہے وہ قادری صاحب کے نام سے ہوئی، عبداللہ قادری صاحب جو سیکرٹری ہے نظام امور مذہب کے ٹرسٹ کے جو بھی ہے۔ تو اس میں جو باتیں لکھی گئی ہے اس پہ میرا آبجیکشن ہے۔ اس پہ میرا آبجیکشن یہ ہے، دیکھیے میں بارہا کہتا ہوں کہ ہماری عزاداری، ماتمداری، انجمن، یہ سب ہماری ایک شعار ہے، ہمارا ایک کلچر ہے، ہمارا مذہب ہے۔ یہ چھوٹے موٹے دو بھائیوں کے جھگڑے میں ہماری عزاداری پر حملہ ہوا۔ شکایت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ان لافل اسمبل ان جگہ، یعنی غیر قانونی طور پر جمع ہوئے لوگ۔ تو مجلس میں جو لوگ جمع ہوتے ہیں، ماتم میں جو جمع ہوتے ہیں، کیا وہ غیر قانونی ہیں؟ پہلا ایک سوال میرا۔ دوسرا یہ ہے کہ منصوبہ بند، یعنی منصوبہ بند جو لوگ جمع ہوئے ان کی کوئی منصوبہ بندی نہیں تھی، اور اس میں اقدام قتل ہے، اٹیمپٹ ٹو مرڈر 191 BNS جو نئی دھارا ہے، پہلے 307 IPC تھی، اب 191 BNS ہے، اور اس میں جو سنگین دھارائیں لگائے گئے ہیں 10 سال سے زیادہ کی سزا۔ اور اٹیمپٹ ٹو مرڈر جب ہوتا ہے جب کسی شخص پر آپ چاقو سے یا کسی دھار والی چیز سے یا کسی ہتھیار سے حملہ کرے، اس کا سر سینہ چاک ہو جائے۔ یہاں پہ کوئی ایسی نوبت نہیں آئی، مگر 191 جو لگانا ہے اٹیمپٹ ٹو مرڈر، میں چاہوں گا ACP فیاض صاحب ہے، سید فیاض صاحب، ان سے میری بات ہوئی تھی، تو کس بنیاد پر یہ کیس ہوا ہے؟ اب آتا ہوں میں کس پر کیس ہوا۔ تو عبداللہ قادری صاحب نے جن لوگوں کے خلاف شکایت درج کروائی، جس پر مقدمہ کروایا، ان میں A1 ہے ہدایت مرزا، یعنی ہدایت نواب۔ A2 ایک ایسا لڑکا ہے جو بچہ اسپاٹ پر تھا نہیں، ہدایت نواب کا بیٹا، اس کو بھی ملزم بنایا گیا۔ تیسرے مجتبیٰ موسوی المعروف مجو، مرکزی انجمن ماتمی گروہان کے صدر، جو نمبر 2 مرکز کہتا ہوں اس کو میں، ایک تو شوکت صاحب کا، ایک تو ان کا ہے، تو ان کو بھی اس میں ملزم قرار دیا گیا ہے اٹیمپٹ ٹو مرڈر میں۔ وہ ایک طرف انجمنوں کی رہنمائی کرنے کی سوچ رہے ہیں، مگر ان کی جو بغل پڑ گئی، ان کو بغلی ہو گئی۔ میں اس لیے ان کا نام لے کے کہہ رہا ہوں کہ وہ میرے خلاف مقدمہ کروائے تھے، میں اس کو معاف کر دیا، میں اپنی بات پہ باقی ہوں، مگر کیس ہوں گا، میں لڑوں گا اور انشاءاللہ جیتوں گا۔ مگر اس وقت وہ مظلوم اس لیے ہے کہ جو شخص اسپاٹ پر نہیں تھا، اللہ فل اسمبلی میں وہ موجود نہیں تھا، اٹیمپٹ ٹو مرڈر کیس میں وہ موجود نہیں تھا، اس کا نام بھی ڈال دیا گیا۔ جبکہ ہمارے کرائم رپورٹر کلیم الدین سے بھی میری بات ہوئی، بولا کہ اس وقت وہ جو ہے یہاں پر موجود تھے دارالشفا میں۔ تو یہ جھوٹ پر مبنی شکایت دے کے تقریباً لوگوں پر اٹیمپٹ ٹو مرڈر کیس، یعنی مطلب اب وہ کورٹ کو جانا ہے، بیل لینا ہے اور لاکھوں روپے خرچہ ہے۔ تو میں ایک مشورہ دوں گا مجتبیٰ موسوی صاحب کو کہ جو مجمع علماء کے سرپرست کو لاسٹ ایئر بائیکاٹ ہوا تھا، خونی ماتم کی توہین کرے، بکواس کرے تھے، تو ان کو ایک ذاکر نے کافر قرار دیا، تو اس کے باوجود آپ ان کو ساتھ دے کر ان کی حمایت کیے تھے، ان کو بچائے تھے۔ اب ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ کا جو خرچہ ہوگا بل کا، کورٹ کا، عدالت کا، ان کو اٹھانا چاہیے۔ ابھی حال حال میں ساؤتھ افریقہ سے بھی کہیں سے جا کے آئے، شاید الحمدللہ پیسے ایسے بلائے ہوں گے انہوں، تو انہوں خرچہ کر کے ان کو بچانا چاہیے۔
دیکھیے میں اصولی بات کر رہا ہوں، میں شخصی اختلاف اپنے پرسنل لڑائی لڑتا ہوں میں، یہ کیونکہ قومی مسئلہ ہے، مذہبی مسئلہ ہے، ہمارے آپسی جھگڑے، مقدمات، اٹیمپٹ ٹو مرڈر کیس بڑی ڈینجر بات ہوتی ہے، ان پہ روڈی شیٹ کھل سکتی ہے. یہ دیکھیے کیس تو بک کروا دیے. اب یہ جو معصوم بچہ ہے ہدایت نواب کا، جو عباس مرزا نام ہے غالباً لڑکے کا، اس پہ اٹیمپٹ ٹو مرڈر کیس، یعنی کیا مطلب ہے یہ؟ تو قادری صاحب کو چاہیے تھا کہ بھئی آپ ٹھیک ہے بھئی اللہ فل ہوئے، ہم کو ڈھک لے، ہماری نہیں سنے، ہمارا لیٹر ہیڈ غلط استعمال کرے، کچھ بول کے آپ کمپلین کر سکتے تھے. اٹیمپٹ ٹو مرڈر میں یہ کیس ٹکتا ہی نہیں ہے، کیس فیل ہونے والا ہے. کہ آپ ان کی کوئی زخمی ہوئے سے فوٹو بتائیے، بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں، چاقوں سے مار کھائے قادری صاحب، یا کسی کو ایسا حملہ ہوا جو اٹیمپٹ ٹو مرڈر بک ہوا. پولیس سے بھی میری خواہش ہے کہ بتائیے کہ بھئی کس بنیاد پہ شکایت کردہ جو من میں لکھ دیتا ہے کمپلینٹ میں، پولیس کا کام ہے اس کو تحقیق کر کے مقدمہ کرے، کیسز درج کرے. جو من میں آیا پورے سیکشنز لگا دیے BNS کے، یہ غلط ہے. میں چاہوں گا کہ ابھی بھی وقت ہے، یہ مرکز کا کھیل ختم کرے. یہ کھیل جو ہے نا کبھی تیرا کبھی میرا، کیا کہتے ہیں، ٹک ٹاک ٹام اینڈ جیری کا کھیل ختم کریے آپ لوگ. یہ مرکز سے کسی کو کچھ فائدہ نہیں ہے، صرف ایک عیاشی، ایک منصب کی طاقت بتانے کے لیے جھگڑے ہو رہے ہیں اور قوم فساد کا شکار ہو رہی ہے. یہ مرکزوں کو ختم کرے، قوم کا پڑھا لکھا سمجھدار طبقہ آگے آئے، اس مسئلے کو ختم کرے. دیکھیے ہو یہ رہا ہے کہ یہ مقدمے ہو رہے ہیں ہر دن. پولیس ہمارے ہر جلوس میں پولیس کی فوٹو دیکھیے آپ، میرے فیس بک پہ بھی ڈالا میں. تو یہ آخر پہلے بھی مجالس ہوتے تھے، پہلے بھی جلوس نکلتے تھے، نہ پولیس آتی تھی نہ کوئی آتے تھے. آپ بول رہے ہیں کہ ریلیجیس میٹر میں پولیس کیوں آ رہی، پھر بلا رہے ہیں کیوں آپ؟ مطلب یہ ہے کہ ہم آپسی جھگڑے تشتش بام کر دیے، ہم فساد میں مبتلا ہو جا رہے ہیں. انجمنوں کو چاہیے کہ یہ فساد ختم کرے، مرکز کا جھگڑا ختم کرے، ایک ہو جائے نہ تو مرکز ڈیزالو کر دے. اور یہ جو مجتبیٰ موسوی صاحب پہ مقدمہ ہوا غلط ہوا ہے، چاروں پہ بھی مقدمہ غلط ہے وہ. اور اس لیے کہ جو کمپلیننٹ ہے قادری صاحب، میں ان کو فون کیا ہوں تھوڑی دیر پہلے، رات دیر گئے کیونکہ ہم 1.5-2 گھنٹے پیچھے ہیں آپ لوگ سے، تو شاید وہ آرام فرما رہے ہیں، خواب میں ہوں گے، تو وہ فون نہیں اٹھایا. ان سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ بھئی کس بنیاد پر کمپلینٹ ہوا. یہ FIR ہوا 17 تاریخ، یعنی 2 سفر کی رات. یہ اب کل بونال ہے شہر میں، یعنی آج جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں. بونال کے بعد پولیس ڈھونڈیں گی ان لوگوں کو، اور اریسٹ کرنا مسٹ ہے پولیس کو، کیونکہ جو دھارے لگے ہیں. مگر دھاروں کو پولیس تحقیق کرنے، یعنی مقدمہ بک ہونے سے پہلے تحقیق کرنے کی ضرورت تھی کیسز پہ، مگر ویسا ہوا نہیں کچھ. تو میں چاہوں گا ابھی بھی قوم کے جو ذمہ داران ہیں وہ آگے آئے، آ کے اس کا معاملے کو ختم کرے. اور قادری صاحب سے میں گزارش کروں گا، دیکھیے قادری صاحب کے جورسڈکشن میں علاوہ بی بی ہے، علاوہ سرتوخ ہے، قلعہ گولکنڈہ اشوخانہ ہے، مشیر آباد ہے، اور خلوت ہے. ازا خانہ زرا تو ایک الگ میٹر ہے، وہ ان سے اس کا وہ نہیں ہے. تو یہ وہ بھی ہو سکتا ہے. مگر یہ جو چیزیں ہو رہی ہے ہمارے انجمنیں، کبھی آپ سنتے تھے کہ بھئی قادری صاحب کوئی ہے جن کو درخواست دی جاتی ماتم کے لیے. تیرا ماتم میرا ماتم کے لیے یہ نوبت آ گئی، اور مزید حالات خراب کر سکتے ہیں. میرے پاس ایک ایسی آڈیو ہے کنورزیشن کی ایک بڑے آفیسر کے درمیان، وہ میری پرسنل تھی، میں نہیں چاہوں گا کہ آپ کو بتاؤں میں، مگر وہ سننے کے بعد لگتا ہے کہ ہماری قوم کا جو انحطاط ہوتے جا رہا ہے، ہم جو نیچے گرتے جا رہے ہیں. ایک ارتقاء والی قوم تھی فکر طور پر، سوچ کے طور پہ، ہمارا انحطاط ہوتے گیا، ہم پستی کی طرف جا رہے ہیں. تو اس کے ذمہ دار کون ہے؟ انجمنیں اچھی بھی ہے، انجمنیں خراب بھی ہے، دونوں باتیں میں کہوں گا. اب جو اچھی انجمنیں ہیں ان کو چاہیے آگے آئے، یہ جھگڑوں کو ختم کرے، اور ایک انجمن سے جب دکڑے ہوتے ہیں وہ انجمن کو بیان کر دے. جو اپنی انجمن کو نہیں سنبھال سکا وہ قوم کو کیا سنبھال سکتا؟ انتشار ہو گئے، ایک انجمن میں 3 جھگڑے، ایک انجمن میں 2 جھگڑے. تو آپ لوگ غور کریں. میں اس پہ اور ایک ویڈیو بناؤں گا، کیونکہ میں چاہوں گا کہ یہ جو مقدمہ ہوا غلط ہوا ہے، چاہے ہدایت نواب، مجتبیٰ موسوی مجو، یہ ان لوگوں کو غیر ضروری ٹریپ کیا گیا ہے کیسوں میں. تو اس کیس کا کس طرح سے سدباب ہو سکتا ہے، قانون دا غور کرے. قوم کی سیاسی جماعت، ہمارے MLC ریاض الحسن افندی اس پر غور کرے، کر کے مسئلے کو حل کرے. بھائی دیکھیے آپ ایک طاقت سیاسی رکھتے ہیں، اور مذہبی جو لوگ ہیں ان کو بھی شامل کرے، پڑھے لکھے کو، شرط یہ ہے رکھتے ہوئے مسئلے کو حل کرے. دیکھیے میرا درد یہ ہے کہ اپنی قوم ہے، میں اتنی رات بولنے کا مطلب یہ ہے، حالانکہ وہ لوگ میرے خلاف کئی سازشیں کرے، یہی
مرکز غیر ضروری جھوٹ بول کر ہمارے پہ کیسز کرائے. اللہ نے ہم کو عزت دی, ہم مقدمے لڑے اور لڑیں گے اور جیتیں گے, مگر کیونکہ اس وقت وہ مظلوم ہے, ان کا ساتھ دینا تمام کی ذمہ داری بنتی ہے. یہی باتوں کے ساتھ میں ویڈیو ختم کر رہا ہوں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.